سبززاروں، گلزاروں، برفزاروں، پہاڑوں، آبشاروں، کھیتوں کھلیانوں، دریاؤں سمندروں سے سجا ہوا گلستان، میرا پیارا پاکستان، جس کا ایک اور میٹھا اور پیارا شہر ڈیرہ غازی خان، جس کے پہلو میں صرف 80 کلومیٹر دور ایک خوبصورت صحت افزا مقام، اللہ کا انعام، پہاڑوں کا دادا، خوبصورت خوبرو فورٹ منرو۔ پاکستان ہمارا ملک ایک خوبصورت ملک ہے۔ کیا خوبصورت وادیاں ہیں، کیا خوبصورت اس کے نظارے ہیں۔ اللہ نے بہت سارے موسم عطا کیے، بیوٹی عطا کی۔ آج پاکستان کا ایک بہت ہی خوبصورت علاقہ فورٹ منرو، یہ ڈی جی خان سے تقریباً کوئی ایک سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ وہاں ایک ٹھنڈا علاقہ جسے منی مری کہتے ہیں، وہاں آج ہم جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ابھی ہم ڈی جی خان سے نکلے ہیں اور اس سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ قبلہ الحاج سید فرقان قادری صاحب اور میرے بہت خاص اختر حسین صاحب تشریف فرمائے، اور دوست بھی ہیں۔ آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں فورٹ منرو۔ جی ہاں، آج ہم آپ کو سیر کروا رہے ہیں فورٹ منرو کی، اور ہمارے ساتھ شریک سفر ہیں پاکستان کے نامور ثناخواں الحاج سید فرقان قادری، میرے بہت ہی پیارے دوست اختر حسین صاحب، فیضان اویسی، طلحہ خان امان اللہ صاحب، اور ہمارے مقامی میزبان احسان خان۔ چلیے چلتے ہیں فورٹ منرو۔ فورٹ منرو 6,500 فٹ بلندی پر سب سے منفرد اور نہایت ہی پرسکون اور ٹھنڈا علاقہ ہے۔ اگر آپ فورٹ منرو جانا چاہتے ہیں، بلکہ ہمارا تو مشورہ ہے کہ آپ کو فورٹ منرو ضرور جانا چاہیے، تو آپ کو سب سے پہلے ڈیرہ غازی خان پہنچنا پڑے گا۔ آپ کے پاس اپنی گاڑی ہے تو سبحان اللہ، ڈی جی خان ڈیرہ غازی خان کے لاری اڈے سے فورٹ منرو جانے کے لیے آپ کو چھوٹی ہائی ایس، کوسٹر اور لورالائی جانے والی بڑی بسیں فورٹ منرو تک لے جاتی ہیں۔ ان کا کرایہ انتہائی کم اور انتہائی مناسب ہے۔ ابھی آپ ڈیرہ غازی خان سے 25 کلومیٹر دور ہی آئیں گے تو راستے میں ایک مشہور قصبہ سخی سرور آتا ہے۔ یہ قصبہ مشہور صوفی بزرگ حضرت سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے، اور اسی قصبے میں ان کا مزار پر انوار ہے۔ سخی سرور کے ساتھ ہی خوبصورت خشک سلیٹی رنگ کے پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ نظارہ اس قدر دلکش اور جاذب نظر ہے کہ زبان بے اختیار پکار اٹھتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ جو ہی ہماری گاڑی بلندی کی طرف چڑھنا شروع کرتی ہے، سبزہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور خوبصورت دل فریب نظارے ہمیں اپنے سحر میں جکڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی ہم لوگ سی پیک کے حوالے سے جو پروجیکٹ بن رہا ہے فورٹ منرو کے لیے، میرے بیک پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ بڑا ہی شاندار پروجیکٹ ہے، اور یہاں پہ دن رات جو ہے وہ کام ہو رہا ہے۔ زگ زیگ آپ دیکھیں کہ کیسے راستے ہیں، اور یہ بہت ہائٹ پہ فورٹ منرو بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ جب اس جگہ سے ہم گزرنے لگے تو ہمیں فیل ہوا کہ اس کی بیوٹی دیکھ کے، اس کے نظارے دیکھ کے، یہ دیکھیں آپ یہاں وادیاں دیکھیں، یہ نظارے دیکھیں، یہ ساری چیزیں۔ تو ابھی جو سب سے اہم جگہ ہے جس کے لیے ہم آئے ہیں، تھوڑے ہی فاصلے پر فورٹ منرو، وہاں پہنچتے ہیں، پھر وہ دل فریب نظارے آپ کو دکھاتے ہیں۔ چلیے۔ پہاڑوں کے درمیان گزرتے ہوئے بے شمار ندی نالے آتے ہیں، جنہیں مقامی زبان میں رود کھوئیاں کہا جاتا ہے۔ بارش کے موسم میں ان رود کھوئیوں میں بہنے والا پانی اس قدر تیز ہوتا ہے کہ اپنے سامنے آنے والی ہر چیز کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جاتا ہے۔
افسوس کہ ان نالوں کا پانی ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے ہر سال ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر ان پر چھوٹے بڑے ڈیم بنا دیے جائیں تو نہ صرف بجلی پیدا کریں بلکہ یہ پانی سارا سال بھر مقامی لوگوں کو بے پناہ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ فورٹ منرو کا ایک نام دادا کوہ یعنی گرینڈ فادر آف ماؤنٹین، پہاڑوں کا دادا بھی ہے۔ یہ کوہ سلیمان کا ایک خوبصورت پہاڑی سلسلہ ہے، اور قدیم دنیا کے پہاڑ جنہیں دادا پہاڑ، دادا کوہ کہا جاتا ہے، وہ بھی پاکستان کے پاس ہیں، کیونکہ دور دور تک اس کا کوئی ثانی نہیں۔ پہاڑوں کے بیچ اوپر جاتی بل کھاتی ہوئی سڑک اور ارد گرد سبزے سے ڈھکی ہوئی وادیاں، گرمی سے روح پرور ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں میں تبدیل ہوتا ہوا ماحول، مصروفیت کی ماری ہوئی زندگی کا سارا بوجھل پن ختم کر دیتا ہے۔ آپ ان نظاروں میں گم اپنی منزل کی جانب بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور خبر ہی نہیں ہوتی کہ کب فورٹ منرو پہنچ گئے۔ ہم بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ثنائی کے دل فریب نظاروں میں گم کب فورٹ منرو پہنچے پتہ ہی نہ چلا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چاہنے والوں کا یہ قافلہ پہنچا تو فورٹ منرو کی وادیاں گلستان نبی کے پھولوں سے مہک اٹھیں۔ باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، کیا مدینے سے فدا ہو کے بہار آئی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے۔ ملک کے مشہور ثنا خواں الحاج سید فرقان قادری فورٹ منرو کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آج ہم تسلیم بھائی کے ساتھ اور ہمارے اختر بھائی کے ساتھ اس جگہ پر موجود ہیں، اس فورٹ منرو کہتے ہیں، اور یہ منی مری ہے، اور الحمدللہ رب العالمین اتنی خوبصورت جگہ ہے، اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا۔ تو یہ ہماری تسلیم بھائی نے اسپیشل اس کا انتظام کیا ہے کہ یہ ایک ڈاکیومنٹری بنے اور آپ تک اس جگہ کی ساری جو ہے وہ تفصیلات پہنچے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس خوبصورت علاقے کو سیاحت کا مرکز بنا دیا جاتا۔ یہاں بے شمار ہوٹلز، پکنک پوائنٹ قائم کیے جاتے۔ ہوٹلز کی تعداد بہت کم ہے، مگر شاید حکومت کی نظر اب تک اس سونے کا انڈا دینے والی مرغی پر نہیں پڑی۔ بہت خوبصورت علاقہ، دل فریب مناظر، فورٹ منرو کے مقامی کھانے بھی کیا خوب تیار کیے جاتے ہیں۔ یہاں مٹن سجی کی کیا ہی بات ہے، منفرد انداز میں تیار کی جاتی ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اور تسبیح و تحلیل کی صداؤں میں کھانے کا لطف آ گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب سجدے میں سر جھکانے کا وقت آیا تو ہم سب اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ اے میرے مالک، تیرا شکر کہ تو نے ہمارے لیے اس زمین کو اتنا خوبصورت بنایا۔ تمام شرکائے سفر نے دل کھول کر اپنے میزبانوں کو دعائیں دیں، جن کے تعاون کی بدولت یہ خوبصورت نظارے ہماری زندگی کا حصہ بنے، اور یوں ڈھلتے سورج کے ساتھ ساتھ ہمارا خوبصورت سفر تمام ہوا۔ زندگی بہت مختصر ہے، پل کا بھروسہ نہیں۔ اللہ کی ثنائی کو دیکھنے کے لیے وقت ضرور نکالیں۔ فورٹ منرو کی سیاحت بہت کم خرچ میں کی جا سکتی ہے۔ یہ علاقہ انتہائی محفوظ اور پرامن ہے۔ یہاں کے مقامی باشندے بہت محبت کرنے والے اور مہمان نواز ہیں۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں وہ سبزہ اگے جو ہمیشہ سبز رہے،
اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ پاکستان زندہ باد۔